آج ہمارے یہاں بھی مساجد کے اندر لوگ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ کے آتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، بس کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ بھی بول کے چلے جاؤ، کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ۔ اللہ کے بندو، امام کو مت سوچو، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو سوچو، اپنے آپ کے بارے میں غور کرو۔ امامت کا منصب وہ منصب نہیں ہے کہ جو اللہ ہر کسی کو عطا کر دے۔ یاد رکھو اس بات کو، ہر کسی کو نہیں عطا کرتا، اللہ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جس کو عطا کرتا ہے اس کی دعائیں اور بددعائیں اہم ہوتی ہیں۔ یہ ایک امام کی بات کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی نا، تمام پیغمبروں کی آزمائش ہوئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بڑی اہم رہی ہے اور بڑی ہی مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں خطبوں میں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ کامیابی جو تم نے حاصل کی ہے، یا آزمائش میں جو تم کھرے اتر گئے ہو، اس کا ثمرہ تمہیں دنیا میں یہ ملے گا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کر لی، قال ومن ذریتی، الہ العالمین، اور میری ذریت؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ تیری ذریت تیرے راستے پر چلتی رہے گی، تمہاری پیروی کرتی رہے گی، اسے بھی کائنات کا امام بناؤں گا، لیکن جس دن تمہاری ذریت ظالموں میں سے ہو جائے گی، اس منصب سے ہٹا دی جائے گی۔ اور سورہ بقرہ آپ پڑھتے چلے جائیے، تقریباً 150 آیات میں اللہ رب العالمین نے ذریت ابراہیم یعنی قوم یہود کی صفات اور ان کے اس منصب سے ہٹائے جانے کے اسباب کا بیان کیا ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ منصب قوم یہود کے پاس تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس منصب سے ہٹایا۔ تو کیوں ہٹایا؟ سورہ بقرہ پڑھتے چلے جائیے، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے خوش ہوتا ہے یا کسی کو کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جاعلوک للناس امامہ کی روشنی میں اسے قوم کا امام بنا دیتا ہے، رہبر بنا دیتا ہے، اسے قوم کا اگوا بنا دیتا ہے، رہبر بنا دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 734، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما جعل الامام
لیتم بھی، امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، ایک لمبی روایت ہے یہ، اس کا ایک ٹکڑا اور آگے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تمہارا امام اگوا نماز پڑھانے والا تمہیں تکبیر کہے، فَإِذَا كَبَّرَ، اللہ اکبر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر کہو، نیت بدلو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع میں جائے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اور جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تو تم سب کے سب بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے بہت سارے علماء نے اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ امام جو ہوتا ہے کسی مسجد کا، محلے کا، یا اپنے قریے کا، بستی کا، وہ اس ایریے کا ایک طریقے سے رہبر اور قائد ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اس مسجد کا امام ہونے کے ناطے اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ خاص باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس تعلق سے۔ میں امام ہوں اس لیے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی الحمدللہ مجھے کسی سے عزت کروانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی دنیا میں عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو عزت دے دے اس کو دنیا کی کوئی ذات ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اس لیے میں کسی انسان سے کچھ نہیں چاہتا، چند باتیں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں امام کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العمدہ کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بتا دیجئے، کوئی کام بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے کن اماما لقومک، کن اماما لقومک، ہو سکے اپنی قوم کے امام بن جاؤ، اگر ہو سکے تم سے تو کیا کرو، اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر مؤذن بن جاؤ، پھر کیا کرو؟ مؤذن بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ تلقین کی، کس چیز کی؟ امام بن جاؤ۔ امامت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین کسی خاص بندے کو عطا کرتا ہے۔ اپنی اسی زندگی میں میں نے باقاعدہ تجربہ کیا اس بات کا کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو سب سے پہلے کوئی کسی امام کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس منصب سے ہٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، واقعات بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ مرتبہ بڑا اہم مقام ہے جس پر کوئی انسان فائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس مقام پر فائز کر دیتا ہے، اور اس کا منصب بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے قوم کو یہ دعوت دی، قوم کو یہ تلقین کی ہے کہ تمہارا امام اسی لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی پیروی کرو۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتے ہوئے اپنے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، آج ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہوئے
بڑی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب عجیب حرکتیں بھائی. امام رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھانے اس سے پہلے ہی سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں امام کیوں نہیں اٹھ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ختم ہو گئے اسی رکوع میں. تھوڑا سا لیٹ ہوا، آدھا ویسے سجدے میں جھکتے چلے جا رہے ہیں. کیفیتیں ہیں یہ ہماری. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ جب تمہارا امام رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سجدے میں جائے تب تم سجدے میں جاؤ. اور اسی طریقے سے اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو تمہیں بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے، یعنی اس کی اقتدا کرنی ہے تمہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، آپ کا سب سے بڑا منصب نبوت و رسالت، اور اس کے بعد کا جو سب سے بڑا منصب ہے وہ منصب امامت. آپ نے پوری زندگی، آپ مدینے کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، مسجد نبوی کے امام رہے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں کسی صحابی نے نماز پڑھائی ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی کی امامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا ہے تو جو خلیفہ ہوتا تھا وہ مسجد کا امام ہوتا تھا، مسجد نبوی کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دیکھیے. اسی طریقے سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، وہ کوفہ کے اندر گئے، وہاں بھی اپنی مسجد کی امام رہے. وہ امامت کیا کرتے تھے. امامت بہت بڑا منصب ہے، امامت بہت بڑا منصب ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو پہلے کے ادوار تھے اس دور میں ہمارے اسلاف اس منصب کی اہمیت کو سمجھتے تھے، وہ اس منصب کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس منصب کے مطابق اپنے ائمہ کی قدر کیا کرتے تھے. ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے الاذکیہ. علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے الاذکیہ کے نام سے. اس میں انہوں نے احمد بن طولون جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اس میں 11ویں باب کے اندر صفحہ نمبر 81 پر کہتے ہیں کہ احمد بن طولون کی عادت تھی، ابن طولون کی، کہ وہ صبح اٹھا کرتا تھا اور صبح اٹھنے کے بعد وہ الگ الگ مسجدوں میں نماز کے لے جایا کرتا تھا، فجر کی الگ الگ مسجدوں میں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی قریب مسجد میں کیوں نہیں جاتا، الگ الگ مسجدوں میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے جایا کرتا تھا کہ ائمہ کی قرات کو سن سکے. کس لیے جاتا تھا؟ ائمہ کی، جو مساجد کے ائمہ تھے ان کی قرات کو سن سکے. بیان کرتے ہیں ابن الجوزی، ایک دن ایک مسجد کی قرات کو سن کر کے واپس آیا اور اس نے اپنے ایک مصاحب کو بلایا، ایک ساتھی کو بلایا اپنے درباری کو، اور اس کو دینار کی ایک تھیلی دی، دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں مسجد کے امام کے پاس جاؤ اور ان کو یہ تھیلی دے دینا. مصاحب جاتا ہے مسجد کے اندر، مسجد کے امام سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتا ہے. بات چیت کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے آدمی آ جائے باہر کا، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے جب وہ آپس میں کافی دونوں گھل مل گئے، تھوڑی سی جیسے آدمی فرینک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا سا فری ہو جاتا ہے، تو اس طریقے کی جب کیفیت ہو گئی، گھل مل گئے، تو امام صاحب نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان زوجتہ ضربها الطرق. امام صاحب کہنے لگے بڑی پریشانی میں ہوں، میری بیوی جو ہے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ میں جو ضروریات ہیں اس کی، وہ ضروریات کا سامان خرید لاؤں، اور اسی لیے
آج فجر کی نماز میں مجھ سے قرأت کے اندر کئی غلطیاں ہو گئیں. کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی گھر میں، میری بیوی کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کی جو ضروری چیزیں ہیں اس وقت کی وہ ضروری چیزیں خرید کے لے آؤں. اور اسی وجہ سے آج میں نماز پڑھا رہا تھا فجر کی، تو فجر کی نماز میں مجھ سے کئی غلطیاں ہو گئیں. کہتے ہیں مصاحب یہی جاننے کے لیے گیا تھا. اب مصاحب وہاں سے اٹھتا ہے، دعا سلام کر کے نکلتا ہے اور ابن طولون کے پاس آتا ہے، بادشاہ کے پاس، اور پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ امام صاحب ایسا ایسا کہہ رہے تھے. ابن طولون کی فراست میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بادشاہ وقت تھا. کہتا ہے کہ تم نے، امام صاحب نے سچ کہا ہے، کیونکہ آج جب فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے میں نے ان کی قرأت سنی، مجھے یہ محسوس ہوا وہ غلطیاں بار بار کہہ رہے تھے. میں نے اس سے سمجھ لیا کہ ان کا دل کسی اور طرف مشغول ہے، اس لیے انہیں میں نے یہ رقم بھجوائی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا تھے وہ. ابن طولون کیا کہتا ہے؟ امام صاحب نے سچ کہا ہے. کیوں؟ فجر میں بار بار غلطیاں کر رہے تھے وہ قرأت میں نے اس سے جان لیا کہ ان کا دل کہیں اور جو ہے مشغول ہے، بیچارے پریشانی میں ہے، اس لیے میں نے رقم بھجوائی انہیں. یہ ہمارے پہلے کے جو اسلاف کے بادشاہ تھے. آج ہمارے یہاں امام صاحب اگر غلطی کر بیٹھے تو نماز کے بعد ہی بیچارے ایسی تیوری چڑھتی ہے نماز کے بعد، اللہ کی پناہ، کہ بس کیسے امام صاحب بھول گئے، بھولے کیسے؟ یہ تو میری نماز. ایک دن اتفاق سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، نام کسی کا نہیں لوں گا. ایک دن نماز میں بھول ہو گئی، اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں اسی مسجد کا. کئی لوگ کہہ لے کہ نماز تو پھر سے ہونی چاہیے تھی، یہ تو نماز خراب ہو گئی. آئیے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرتے چلو پھر بتاتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 572. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی. اور کتنی نماز پڑھائی؟ خمسن. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھا دی؟ 5 رکعت. کہتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ازیدہ فی الصلاۃ، آقا کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے؟ آپ ہمیشہ 4 پڑھایا کرتے تھے، آج آپ نے ہمیں 5 پڑھائی ہے، آقا کچھ زیادتی کر دی گئی نماز میں کیا، کچھ رکعتیں بڑھا دی گئیں؟ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا؟ کہتے ہیں قالوا صلیت خمسن. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، کائنات کا امام، ہماری مسجد کا امام نہیں، یہ تو ایک عام بشر ہے. اللہ رب العالمین نے جس کو منصب امامت و نبوت و رسالت سے نوازا ہے، ان کی بات سنیے. 5 رکعت نماز پڑھائی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، جب صحابہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 رکعت آج نماز پڑھا دی، تو کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، لوگوں یاد رکھو میں بھی تمہاری طریقے کا ایک انسان ہوں. اذکروا کما تذکرون، میں بھی اسی طریقے سے یاد رکھتا ہوں جس طریقے سے تمہیں باتیں یاد رہتی ہیں. وانسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو باتوں کو ایسے ہی میں بھی بھول جاتا ہوں. ثم سجد سجدتي السہو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے، کس کے؟ سجدے سہو کے. یہ حدیث کہتی ہے بھول جانا عام بات ہے، امام بھول سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اور بھولے نہیں بلکہ رب کائنات نے بھلایا تاکہ امت کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ کل کا امام اگر کبھی بھول ہو جائے اس سے، تو جاہل عوام یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ تم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا نماز میں، ہماری نمازیں ہی خراب کر دی. کہنے لگے نماز خراب کر دی، پھر سے نماز ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا دلیل دے دو بھائی اگر یہ بات کہتے ہو. کہنے لگے کہ بتاتا ہوں میں 1-2 دنوں میں آپ سے امام سے پوچھ کے آتا ہوں فلاں صاحب سے. آج تک انتظار میں ہوں کہ بندہ کم سے کم مجھے بتائے
کہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو نماز پھر سے دہرانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ جہالت ہے۔ بہرحال تو ائمہ سے بھول ہو سکتی ہے، کوئی بعید بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی۔ احمد ابن طولون نے بھول سے یہ بات پکڑی، اس کی فراست دیکھی کہ ائمہ سے، کہ امام بار بار بھول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ پریشانی لاحق ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ائمہ کی کیفیتیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے سر چڑھ لو، ہے نا؟ بلکہ سب سے مظلوم اگر کہا جائے اس دور میں تو امام کی ذات ہوتی ہے، جس کی اپنے بیوی کے سامنے نہیں چلتی۔ گھر میں جائے گا بندہ، ایک فین چل رہا ہو، ایک بجلی کا بلب جل رہا ہو، ہمت نہیں ہے کہ بغیر بیوی کے پوچھے ہوئے اس کو بند کر دے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے امام کو سکھانا شروع کر دیتا، چٹائی ایسی بچھنی چاہیے، امامت اس طریقے سے ہونی چاہیے، خطابت اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ ائمہ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، پوری امامت کو، امامت کے منصب کو بالکل مذاق بنا کے رکھ دیا ہماری قوم نے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہماری بربادی ذبح علی۔ ایک اور واقعہ سناتا چلتا ہوں آپ کو۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دمشق، تاریخ دمشق بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں ایک سند صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لوگ واقف ہوں گے، بڑے جلیل القدر صحابی، سابقون الاولون میں سے ہیں، اول وہلہ میں جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان میں سے ہیں۔ بلکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا اس وقت ہم 3 لوگ تھے، یہاں تک کہ مجھ پر 3 دن گزر گیا، 3 دنوں تک صرف ہم 3 لوگ ہی مسلمان تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، کہ سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ماموں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ماموں۔ ایک جنگ کے اندر تیر چلا رہے ہیں، بڑی زبردست تیر اندازی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا، نرغے میں غالباً جنگ احد کا واقعہ ہے، گھیر لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ارم فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا ہے۔ وہ صحابی رسول، چوکیدار بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری بھی کی ہے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، آپ نے فرمایا کہ لیتا رجلا صالحا من اصحابی، کاش میرے اصحاب میں سے، میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک آدمی یحرسنی اللیلہ، آج رات میری پہرےداری کرتا، میری چوکیداری کرتا۔ یہ سننا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے لیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کے لیے حاضر ہو گئے۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کئی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی ہیں، مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی ہے کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تاریخ دمشق جلد نمبر 20 میں اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 341 پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اس کی سند صحیح ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر اور امام بنا کر کے بھیجا۔ اچھا، جو گورنر ہوتا تھا کسی ایریے کا، وہاں کی مرکزی مسجد کا امام ہوتا تھا، اس کا پہلا منصب وہی تھا، کیونکہ اس وقت مساجد ہی یہ سپریم کورٹ ہوتی تھی، اور امام جو ہوتا تھا مساجد کا
وہ جج ہوتا تھا، اسی کے سامنے معاملات پیش ہوتے تھے. بلکہ ابھی زیادہ نہیں، 30-40 سال پہلے تک جائیے، ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا بھی مسجد کے جو مولوی صاحب کہہ دیا کرتے تھے نا، وہ پتھر کی لکیر ہوتی تھی کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کیسے نہ کروں. اور جب تک وہ حالات تھے، اللہ کی قسم ہمارے گاؤں گھروں میں وہ برکتیں تھیں کہ ہمارے خاندان آپس میں جڑے ہوئے تھے، بھائی بھائی کو کچھ سمجھتا تھا، بڑے چھوٹے کا کچھ ادب تھا. لیکن جب سے یہ کیفیتیں ختم ہوئی ہیں، جب سے عدالتیں قائم ہوئی ہیں، مولوی صاحب گئے تیل لینے، کہاں جائیں گے؟ فلاں کورٹ میں جائیں گے، بھائی کا معاملہ کورٹ میں گھسیٹوں گا، فلاں کا معاملہ ہے فلاں سپریم کورٹ جاؤں گا، فلاں کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچوں گا. جب سے یہ معاملات کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم بھائی کا بھائی دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، گھروں کے حالات دیکھو. کئی بھائی ہمارے ابھی چند دنوں پہلے کہنے لگے کہ یار کیا، میں نے پوچھا گاؤں نہیں گئے، کہنے لگے گاؤں کیا جائے مولوی صاحب، اس سے برے حالات گاؤں کے ہیں. گاؤں میں جاؤ، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا. کیوں؟ حالات تم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہم ہی اس کے خالق ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود مختاری چاہتے تھے، خود مختاری چاہتے تھے. ہم نے بڑوں کو الگ کر دیا، اپنے اماموں کو الگ کر دیا، سائڈ کر دیا. اپنے جو مکھیا تھے یا گاؤں کے جو سرکردہ لوگ تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا. تمہاری کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں پوری دنیا خرید لوں گا، پوری دنیا کا بادشاہ بنوں گا. اور اسی ظام میں اور اسی خودداری میں اور اسی گھمنڈ میں تم نے وہ کام کیے ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ ابلیس نے تو چھوٹا سا اللہ کے سامنے تکبر کیا تھا نا، اس سے بڑا تکبر انسان کر رہا ہے جس کو رب نے پیدا کیا تھا میرے مقابلے میں. وہ شیطان بھی شرماتا ہوگا آج یہ تم نے کیے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر، گورنر بنا کر کے بھیجا کوفہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گئے. کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے ایک شکایت بھیجی، اس کے پاس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ یہ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یحسن الصلاۃ، یہ اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں. پہلی فرد جرم کون سی عائد کی جا رہی ہے؟ کس پر؟ اس صحابی پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چہیتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان. عشرہ مبشرہ میں سے فضائل و مناقب کی ایک لمبی فہرست ہے. اس صحابی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، کہا واپس آ جاؤ. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا تم جاؤ گورنر بن کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. ایک کمیٹی قائم کی اور ان کو کوفہ بھیجا، جاؤ معلوم کر کے آؤ کوفہ کے اندر کی کیا یہ جو شکایتیں آئی ہیں. اچھا ہمارے یہاں کے معاملہ ذرا سی کوئی وہ مل جائے، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی منصب مل جائے، عمر فاروق کے سامنے بھیج رہے، کمیٹی بن رہی ہے، جاؤ دیکھو پوچھو کوفہ کے اندر کیا یہ بات ہے جو شکایتیں پہنچ رہی ہیں صحیح ہیں. جاتے ہیں، کمیٹی جاتی ہے، ساری مسجدوں میں گھوم گھوم کر کے ساری جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا سعد بن ابی وقاص حقیقت میں جو شکایتیں پہنچائی گئیں وہ شکایتیں تھیں. لیکن ہر طرف سے حسن ظن کی باتیں آتی ہیں، کوئی برائی نہیں بیان کرتا. ایک مسجد میں پہنچتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام تاریخ دمشق کے اندر ابو سعدہ لکھا ہوا ہے. وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بڑے تمطراق میں، انداز دیکھیے عربی میں اس کا انداز دیکھیے کہنے کا، اما اذا انشدتمونا باللہ، کمیٹی سے کہتا ہے ارے میں کہنے والا تو نہیں تھا، لیکن جب تم اللہ کی قسم دے کر کے پوچھ رہے ہو تو سن لو کیا شکایتیں تھیں. فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَعْدِلُ بِالْقَضِيَّةِ، یہ سعد بن ابی وقاص جو تھے نا، یہ
عدل سے کام نہیں لیتے تھے. کوئی چیز تقسیم کرتے تھے نا، کوئی فیصلہ کرتے تھے تو اس میں عدل نہیں کیا کرتے تھے. ولا یقسموا بالسویہ، اور نہ ہی تقسیم میں برابری کیا کرتے تھے. کوئی چیز تقسیم کرتے تھے تو برابر اس میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انصاف سے کام نہیں لیتے تھے. ولا یسیروا بالسریہ، اور نہ ہی وہ کسی جنگ میں جاتے تھے، بلکہ اپنے گھر میں پڑے رہتے تھے مست. شکایت ہو گئی، پہنچی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی، امام تھے مسجد کے، ان کے اوپر پہلی فرد جرم عائد کی گئی تھی، اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کہا اللہ کے اے امیر المومنین، میں اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں جس طریقے سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد 3 بد دعائیں کی. غور سے سنیے گا. امام مظلوم بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی امام ایسا ہو جو ظالم بھی ہو، میں نہیں کہتا ہوں، امام مظلوم بھی ہوتا ہے، امامت کا مرتبہ. اس کے بعد یہ چیز، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو 3 بد دعائیں کی. کہنے لگے اللہم ان کان کاذبا قام رعاء و سمعا، اے رب العالمین اگر یہ شخص جھوٹا ہے اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ شہرت اور ناموری حاصل کر لے تو فاعم بصرہ، اے اللہ اس کو اندھا کر دے. پہلی بد دعا، اللہ اس کو اندھا کر دے. وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اور اللہ العالمین تو اس کی عمر کو خوب لمبی عمر دے دے اس کو. وَعَرَّزْهُ لِلْفَتَن، اور اس پر فتنوں کو مسلط کر دے. 3 بد دعائیں کی. وقت گزرتا گیا. راوی عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعدہ کو بڑھاپے کی عمر میں دیکھا، کوفہ کی گلیوں میں چلتا تھا. اتنی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں ایسی بڑھ گئی تھی کہ اس کی آنکھ ڈھک جاتی تھی. بھویں یہ نہیں، یہ بھویں اتنی بڑھ گئی تھی کہ آنکھ ڈھک جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود گلیوں سے گزرنے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. اللہ نے اتنی عمر دی اور فتنوں میں اس طریقے سے مبتلا کیا، اور کہا کرتا تھا کہ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. آج ہمارے یہاں بھی مساجد کے اندر لوگ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ کے آتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، بس کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ بھی بول کے چلے جاؤ، کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ. اللہ کے بندو، امام کو مت سوچو، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو سوچو، اپنے آپ کے بارے میں غور کرو. امامت کا منصب وہ منصب نہیں ہے کہ جو اللہ ہر کسی کو عطا کر دے. یاد رکھو اس بات کو، ہر کسی کو نہیں عطا کرتا، اللہ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جس کو عطا کرتا ہے اس کی دعائیں اور بد دعائیں اہم ہوتی ہیں. یہ ایک امام کی بات کر رہا ہوں کہ 3 بد دعائیں دی تھی، اللہ نے اس کو قبول کی. آج بھی کئی ایسے واقعات میں اپنی زندگی کے بیان کر سکتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں، لیکن بیان کرنا وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. بیان کر سکتا ہوں کہ لوگ اماموں اور مؤذنوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے پریشان حال ہے، پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے. ان کا کام یہی تھا، کریکٹر یہی تھا کہ بس کسی طریقے سے امام کی یا مؤذن کی کمیاں ڈھونڈو اور اس کے بعد نکالو. اللہ کے بندے، وہ بھی انسان ہوتا ہے، کبھی تمہیں بھی توفیق ہو کچھ کر کے دیکھو. کرنا کچھ نہیں ہے، شکایتیں نکالنی ہے. کسی طریقے سے شکایت نکالو، امام کے پیچھے پڑ جاؤ، مؤذن کے پیچھے پڑ جاؤ. اللہ کے بندے ٹھیک ہے آپ پڑھ جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی دل ہے. اور کم سے کم اتنا تو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا
کہ اتقوا دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ٹھیک ہے، امام تم سے لڑ نہیں سکتا، مؤذن تم سے لڑ نہیں سکتا، مسجد کا خادم تم سے لڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے سامنے فریاد تو کر سکتا ہے نا، وہ بھی نہیں کر سکتا، اسے بھی روک لو گے؟ کم سے کم اس سے ڈرو۔ یہ زندگیاں، آج ہمارے یہاں معاملات تو اتنے خراب ہیں، بچوں کو پڑھنے آتے ہیں، ایک امام یا مدرس کسی بچے کو اپنے لیے کچھ نہیں کہتا۔ یاد رکھیے، اللہ کی قسم، اپنے کسی کام کے لیے وہ بچے کو کچھ نہیں کہتا، لیکن کتنی ایسی مساجد، کتنے ایسے مدارس کہ باقاعدہ لوگوں نے مدرس پر، امام پر، مسجد کے امام پر جو پڑھا رہا تھا بچوں کو، قرآن کی تعلیم دے رہا تھا، نماز کی تعلیم سکھا رہا تھا، اس کو اس لیے وہ آ کر کے مار بیٹھے کہ ہمارے بچے کو ڈانٹ کیوں دیا، مار کیوں دیا۔ آج نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یہ گلیوں میں آوارہ کتے، اس سے بھی بدتر تم ہمارے بچوں کی زندگیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے باپ دادا، یاد ہوگا آپ کو، اگر کبھی استاد شکایت کر دیتا تھا ماں باپ سے، مجھے خود یاد ہے، ہم اس سے استاد کی مار سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہمارے ماسٹر صاحب ہم کو پڑھایا کرتے تھے، انگریزی اتنا مارتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہاتھ پورا کٹ جاتا تھا کبھی کبھی، لیکن ڈرتے اس بات سے تھے کہ کہیں ابا سے شکایت نہ کر دے ماسٹر صاحب، اگر ماسٹر صاحب نے شکایت کر دی تو گھر پہ بھی مار پڑے گی، کھانا بند ہو جائے گا گھر پہ، کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی کہ مطلب ماسٹر صاحب نے شکایت کرنے کا موقع مل گیا۔ ماسٹر صاحب کو شکایت کرنے کا موقع کیسے ملا؟ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس سے ڈرا کرتے تھے۔ آج بچے اس سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ ہم نے چڑھایا ہے، ہم نے بتایا ہے کہ تمہارے امام کی کیا قدر ہے، وہ تو مسجد میں آتا، ہمارے گھر سے کھانا جاتا۔ کتنے بچے، کئی بچے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، قسم خدا کی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ائمہ اور مؤذنین کے بارے میں نے خود انہی کانوں سے سنی ہیں باتیں، انہی کانوں سے وہ باتیں سنی ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں کیوں؟ گھر میں وہی تعلیم دی جا رہی ہے ان کو، کہ مؤذن کیا کر لے گا، امام کیا کر لے گا، وہ تو تیرے ابا جائیں گے مار کے گرا کے آ جائیں گے فٹ سے۔ جو تعلیم دو گے اس کا نتیجہ تو تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھو۔ وقت بڑا زیادہ ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کہیں بھی ہے، کہیں بھی کسی بھی محلے میں ہو، الجھنا اچھی بات نہیں ہر کسی سے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسلام میں عفو درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے مساجد کے ائمہ، اپنے مساجد کے مؤذنین سے بیجا کیوں الجھتے ہو؟ وہ بیچارے تمہارے بچوں کو اگر تعلیم دیتے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ قوم یا تمہارے بچے آگے بڑھیں، ان کا اپنا کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس میں۔ تنخواہ تو ان کو وہ چھوڑ دیں گے ایسے ہی، آ کے تمہارا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور نہیں یاد کیا ہے سبق، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، نہیں یاد کیا، 2-4 بار پڑھا دیے، جاؤ بھیا گھر پہ، نقصان کس کا ہے؟ تمہارے ہی بچوں کا ہے۔ اگر ڈانٹ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں تو کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تمہارے بچے کی بھلائی کے لیے۔ اتنی بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ساری باتیں بھی نہیں سمجھ میں آتی، اس کے بعد بھی ائمہ سے الجھنا شروع کر دو، مؤذنین سے الجھنا شروع کر دو، بچوں کے اساتذہ سے الجھنا شروع کر دو، اور سب سے بڑا ترم خواہ اپنے آپ کو بنے رہو۔ اللہ کے سامنے کوئی ترم خواہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے صرف وہ اس انسان کی قدر ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، باقی کسی کی نہیں۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ابو سعدہ بن جاؤ، تمہاری زندگیاں بھی یہ کہتے ہوئے گزر جائیں کہ فلاں مؤذن صاحب نے بد دعا دیتی تھی مجھے، فلاں امام صاحب نے بد دعا دی تھی مجھے، اس لیے میری زندگی ایسی ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، الہ العالمین ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب